یہ تضاد نہیں ہے کہ ہم درجہ تو دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو، لیکن فضائل حضرت عمر کے زیادہ یہ بات ہے کہ یہی تو ریسرچ ہے، درجہ ہم یہی مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ اسی حدیث درجہ حضرت ابوبکر کا زیادہ ہے کس وجہ سے؟ جب فضائل عمر کے زیادہ ہیں تو پھر ان کا درجہ کس وجہ سے اوپر گیا؟ کوئی لوجک تو ہوگی نا اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کی خدمت میں اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ جگہ پہ جب آپ جاتے ہیں نا جہاں آپ کی انحراف جب بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اہل سنت کے قریب ہیں، جیسے ہم نے کہا زیدیہ قریب ہے۔ خیر بہر انہوں نے جو ہے نا وہ جو دلیل بیان کی انجینئر محمد علی مرزا نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں کسی بھی شخصیت کے لیے اتنے زیادہ فضائل نہیں آئے جتنے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے آئے۔ بات یہ ہے کہ یہ پھر کیا ہے؟ بابے کا قول ہے، دلیل تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بابے کا قول ہے۔ وہ بابا کون ہے؟ وہ امام ہے کہ جو احادیث کی، علل کی، سیرت کی تمام کتب سے آشنائی رکھتا ہے، وہ احادیث پر گہری نگاہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا قول ویلڈ ہے، چونکہ وہ احادیث کو جانتا ہے۔ اگر حدیث میں آئے نا، حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حدیث میں آئے، حدیثیں جمع کر کے دکھا دو، وہ کتاب لکھے، ہاں کتاب لکھیں کہ جی 10 حدیثیں آئی ہیں جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں، ایک تقابلی جائزہ بتائیں۔ تقابلی جائزہ۔ لکھا نا امام نسائی نے خصائص علی ابن ابی طالب لکھی۔ کیا امام نسائی کو اگر نہیں معلوم تھا کہ علی کے فضائل کم ہیں اور عمر کے فضائل زیادہ ہیں تو وہ خصائص عمر لکھ دیتے؟ کہ اتنی حدیثیں حضرت عائشہ سے متعلق ہیں، اتنی حضرت عمر سے متعلق ہے، اتنی فلانے صحابی سے متعلق ہے، اور اتنی حدیثیں جو ہے، پھر آپ کا کام کوئی کوانٹیٹیو ریسرچ ورک ہوگا۔ یہ کیا کہ ایک بابے نے کہہ دیا، پراپر ریسرچ بن جائے گی۔ ایک بابے نے کہہ دیا، آپ نے نقل کر دیا، اب آپ کہتے ہیں میں بھی بابی نہیں ہوں، بابی نہیں ہے تو آپ کیا ہیں؟ ہم تو آپ کو حدیثوں سے دکھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی فضائل پہ ہم نے ایک مستقل ایپیسوڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ کوانٹٹی ہو یا کوالٹی، کوانٹٹی میں بھی ہم صحیح حدیثوں کو کہہ رہے ہیں، وہ نہیں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی۔ صحیح حدیث کوانٹٹی دیکھیے گا صحیح حدیثیں ابھی کون سی آتی ان کی، ہو یا کوالٹی، دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ مناقب اور فضائل اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی مقام اور مرتبہ والی حدیثیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ نہ حضرت علی کے بارے میں ایون کہ نہ حضرت ابوبکر کے بارے میں، کس کے بارے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ میں؟ اچھا، اس کی وجہ میں آخر میں حضرت عمر کے بارے میں چاہے وہ آپ کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں، کمیت کے اعتبار سے دیکھیں، تعداد کے اعتبار سے دیکھیں یا کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہ سب سے زیادہ روایتیں حضرت عمر کے بارے میں ہیں اور وہ صحیح روایات آئی ہیں، جبکہ ان کے اپنے علماء نے کہ جن کی طرف یہ منسوب ہیں ملاحظہ کریں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث، اس کی 3 جلد ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سمعت احمد ابن حنبل ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل ما جاء علی ابن ابی طالب، کہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے کسی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے امیر المؤمنین کے لیے آئے ہیں۔ کون؟ احمد ابن حنبل کہہ رہا ہے۔ احمد ابن حنبل کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو ان کا امام ہے، وہ شخص ہے کہ جو احادیث پر ان کی نسبت ڈاکٹر زبیر صاحب کی نسبت زیادہ تسلط رکھتے ہیں، وہ احادیث کی اسناد پر ان سے زیادہ تسلط رکھتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو قول ہے احمد ابن حنبل صاحب سے ثابت ہے، اس کی سند میں بھی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر احمد ابن حنبل کے قول میں جب اس نے نقل کیا امام علی کے فضائل بہت زیادہ، یہاں پر ایک جملہ تھا وہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ یہ ملاحظہ کریں فتح الباری شرح صحیح بخاری، ابن حجر اسقلانی یہاں پہ کیا لکھتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ باب مناقب علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں وقال احمد، ایک بندہ نہیں، و اسماعیل القاضی والنسائی و ابو علی النیساپوری ولم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجیاد، جید یعنی جو اچھی اور بہترین اسناد کے ساتھ جو فضائل امام علی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئے ہیں، اتنے فضائل کسی کے لیے بھی نقل نہیں ہوئے۔ یہ ایک نہیں، آپ کے ایک بابے نہیں، آپ کے ان اعلام کا۔ اور نسائی کون ہے؟ نسائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابے کا قول ہے۔ نسائی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نسائی کون تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، سیر و اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نسائی ہے وَلَمْ يَكُنْ أَحْدٌ فِي رَاثِ الثَّلَاثِ مِنْ أَحْفَظ مِنَ النِّسَاءِ، کہ پہلی 3 صدیوں میں جو نسائی سے زیادہ باریک ہو وَهُوَ أَحْدَقُ بِالْأَحْدِيثِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْ أَبِي داؤد مِنْ أَبِي عیسیٰ، ان سب سے زیادہ جو 3 صدیوں میں باریک شخصیت آئی ہے، احفظ شخصیت آئی ہے،
زیرک شخصیت آئی ہے علل کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، وہ کون ہے؟ نسائی۔ وہ نسائی بھی یہی بات کر رہا ہے۔ وہ نسائی نہیں لکھ رہا خصائص عمر، نہیں لکھ رہا ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ لکھ رہا خصائص علی۔ اور اگر عمر کے فضائل اس قدر زیادہ تھے، تمام صحابہ میں اس قدر زیادہ تھے، تو پھر وہ لکھتے نا خصائص عمر لکھتے، کیونکہ سب سے زیادہ فضائل اس کے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور حدیث دکھاتے ہیں۔ یہ حدیث کا آپ کیا کریں گے کہ اگر مولا علی کے فضائل بانٹ دیے جائیں، مولا علی کے فضائل اگر صحابہ میں، لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب خیر دیکھیں گے، اس قدر فضائل ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے المصنف لابن ابی شیبہ، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سند بالکل ٹھیک ہے، سند کیا صحیح ہے۔ اور کون ہے؟ ابو طفیل عن رجل من اصحاب النبی، وہ کہتے ہیں کہ لقد جاء فی علی من المناقب، کہ علی کے لیے اس قدر مناقب اور اس قدر فضائل، کون؟ اصحاب رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کے لیے اس قدر فضائل نقل ہوئے ہیں کہ اگر ان کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو سب تک خیر پہنچے گی، سب سعادت مند ہو جائیں گے، اوسہم خیرہ، کہ سب سعادت مند ہو جائیں گے۔ علی کے اس قدر فضائل ہیں۔ یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ اصحاب بھی اور آپ کے بابے بھی۔ یا تو آپ اصحاب رسول کی مان لیں، بابوں کی تو آپ نہیں مانتے، اور وہ بابے ہیں کہ جن سے زیادہ احادیث کی شناخت، علل کی شناخت، اسناد کی شناخت کوئی نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر زبیر صاحب کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو تو نہیں ہے نا۔ آگے سنتے ہیں، اب دیکھتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے یہ چیز بیان کی کہ بابے کا قول جو ہے وہ کس قدر اہم ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ نص کے مقابل آ کے تعویل کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، نہیں، وہ سیدھی بات کر رہے ہیں جو کہ وہ حدیث کی سب سے زیادہ شناخت رکھتے ہیں۔ ملاحظہ کریں آگے کون سی حدیث بیان کرتے ہیں۔ بیان کروں گا، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو یہ تضاد نہیں ہے کہ ہم درجہ تو دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو، لیکن فضائل حضرت عمر کے زیادہ ہیں۔ یہ بات ہے کہ یہی تو ریسرچ ہے، درجہ ہم یہی مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ کسی اپنے درجہ حضرت ابوبکر کا زیادہ کس وجہ سے؟ جب فضائل عمر کے زیادہ ہیں تو پھر ان کا درجہ کس وجہ سے اوپر گیا؟ کوئی لاجک تو ہوگی نا اس کی، کوئی لاجک نہیں ہے۔ یعنی یہ مذہب اہل سنت ہے کہ فضائل اس شخص کے بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، لیکن درجہ حضرت ابوبکر کا اوپر جائے گا۔ کیا کہنے، کس وجہ سے؟ وجہ کوئی نہیں ہے، لاجک ہی نہیں ہے نا کوئی۔ نیا ریسرچ ٹاپک دیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ فضائل اور مناقب جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ حضرت عمر کے زیادہ نکلتے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس پہ غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ میں نے کہا کہ وہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ مجھے اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ وجہ سمجھ میں آئی، اچھا، اور اس سے اس کا ایسا گہرا لنک بنتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو سنن ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت معروف روایت ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہ اس سے بڑی کوئی فضیلت۔ کسی جو ہے صحابی کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ دیکھیں، حضرت علی کے بارے میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور آپ کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی، یعنی وہ بھائی تھے اور ہم بھی بھائی ہیں، کزنس تھے، تو وہ جو ہے وہ جانشین تھے ان کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جو ہے وہ غزوہ پہ جاتے ہوئے پیچھے جانشین بنایا۔ جی جی بالکل، مدینہ منورہ میں۔ لیکن وہاں پہ بھی کیا الفاظ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ میرے بعد کوئی نبی، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتے۔ اس کی دلالت یہی بنتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون نبی تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ موسیٰ نبی تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ کہا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر کس نے ہونا تھا؟ مولا علی نے ہونا تھا۔ اس کی دلالت التزامی یہی بنتی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ نہیں ہے؟ اور جو آپ نے حدیث بیان کی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ ویسے مولا علی کے فضائل کی روایتوں پہ آگے چل کے آپ نے کئی انہوں نے گفتگو کرنی ہے، ہم انشاءاللہ ان کی بھی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ جو فضائل عمر کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحیح اور کہتے ہیں نا کوانٹیٹی کوالٹی کے اعتبار سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کوانٹیٹی اور کوالٹی ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہی الحدیث المنکر عند نقاد الحدیث، جو ناقدین حدیث ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ریسرچ یعنی آپ کہیں کہ ماسٹرز کا ریسرچ پیپر ہے ان کا، المملکۃ العربیہ سعودیہ وزارت التعلیم جامع ام القرا سے، سعودی عرب سے یہ یونیورسٹی سے چھپا ہے، اور اس کے مشخصات ہیں محمد اطاعت اشراف جو ہیں محمد سعید بن محمد حسن بخاری، اور اعداد طالب عبد الرحمن بن نویف بن فال البنوی السلمی غالباً ان کا نام ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، حدیث عقبہ بن عامر کہ ان النبی لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ کہتے ہیں کلہم من طریق مشر بن حآن ان عقبہ، کہ یہ جتنے بھی اس کے طریق ہیں وہ مشرا ان میں سب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابن لہیہ کا اضطراب بھی پایا جاتا ہے، اور جن میں ابن لہیہ یا لہیہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے تو لہٰذا اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے سارے طریق کیا ہیں، اور جب ترمذی نے جو یہ نقل کر رہے ہیں تو ترمذی نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے کہ لا نعرف الا من حدیث مشر بن آہان، کہ یہ حدیث
फ़कत इसी के मिश्रा के तरीक़ से नकल हुई है। अच्छा, अल-हुक्म अलल हदीस, वो कहते हैं जा फिल मुंतखब मिन अल खल्लाल, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब पूछा गया इन्ना अबा अब्दुल्लाह सुइलान हदीस उक़बा बिन आमिर, इस हदीस के बारे में क्या पूछा गया कि भाई हदीस कैसी है, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, तो कहते हैं कि इसको दीवार पे दे मारो, मेरे नज़दीक मुनकर है ये रिवायत। अच्छा, वो कहते हैं इसमें नकारत की वजह क्या है, वो कहते हैं एक तो ये हादल हदीस जो है वो तफर्रद बिही मिश्रा बिन हान अन उक़बा, और जैसा कि वो कहते हैं कि तिरमिज़ी की इबारत से समझ में आया, और मिश्रा वो ऐसा रावी है कि जिससे साहिबान सही बुखारी ने भी कुछ नकल नहीं किया। आगे फिर वो तफसील से क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि दारमी ने इब्न माइन से नकल किया कि तो उसकी तौसीक किया, उसके बाद कहा वलैसा बिज़ा हुवा सदूक, और इब्न अदी ने उसके बारे में क्या कहा, इब्न हब्बान ने कहा कि युख्ती व युखालिफ, ठीक है। फिर मजरूहीन में इब्न हिब्बान उसको सिकात में लाते हैं और कहते हैं ख़ता करता है और मुखालफत करता है। फिर जब मजरूहीन में लाते हैं कि यार भी उक़बा बिन आमिर हदीस व मनाकिर, कि उक़बा बिन आमिर चूँकि ये भी उक़बा बिन आमिर से है, वहाँ जब ये नकल करता है तो मुनकर हदीस नकल करता है कि ला युताब अलैह, कि उसकी इत्तबा यानी जो है वो इत्तबा नहीं की जाएगी। अच्छा, और फिर क्या, वह सवाब फ़ी अम्रिही, दुरुस्त बात इसके बारे में क्या है कि जिस हदीस में रिवायात में मिश्रा जो है वो उक़बा से रिवायत करने में मुनफरद होगा उसको तर्क कर दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या है, मिश्रा का तफर्रुद पाया जाता है। अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं, वमा तफर्रुद, वो कहते हैं कि मिश्रा बिन हान बिही फ़क़द वक़अ, इसके जो मतन में क्या है, मुखालिफन ले इजमाइल उम्मा अल मुअतमद अल किताब व सुन्ना, तफर्रुद के अलावा इसमें ऐसी चीज़ पाई जाती है कि जो इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। वो क्या, वो कि हादल हदीस सरीउन फ़ी तफ़दील उमर इब्न अल ख़त्ताब अला अबी बकर, इससे तो पता चलता है कि उमर अबू बकर से ज़्यादा फजीलत रखता है। लेकिन इसके बरअक्स क्या है कि अहले सुन्नत का इजमा है कि अन्नल अंबिया हुम अफ़ज़लुल बशर, अगर मर्तबा नबूवत हासिल हो जाए और कहे कि भाई उमर को हासिल होता, तो यानी क्या मतलब है, वो इस कदर सलाहियत रखता था, तो यानी वो इस कदर अहल था कि मर्तबा नबूवत उसको मिल जाए, साथ इसके कि उसको मर्तबा विलायत भी हासिल था, तो फिर क्या होता, हज़रत अबू बकर का कोई हिसाब किताब वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं होता। लिहाजा कहते हैं कि ये हदीस क्या है, सही नहीं है। और उसके अलावा कहते हैं इब्न जोज़ी ने एक और मतन के साथ जो आदीस आई हैं इस हवाले से, इब्न जोज़ी ने नकल किया कि अगर कोई नबी मबूस होता तो वो उमर होता, कहा कि ये दोनों हदीसें वहाँ पर इब्न जोज़ी ने कहा सही नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, मुलाहिज़ा करें, सुनन इब्न माजा यहाँ पर क्या कहते हैं, मिश्रा बिन हान उक़बा बिन आमिर, वो कहते हैं कि वही मिश्रा बिन हान तक इब्न सिकात ने इसको नकल किया, सिकात में इब्न हिब्बान ने, और कहा युक्ति व युखालिफ, और ज़ोफ़ा में नकल करने के बाद क्या कहा कि ये उक़बा से मनाकीर नकल करता है। और दुरुस्त बात क्या है कि इसके इनफराद को तर्क कर दिया जाएगा। उसके अलावा ये मुलाहिज़ा फरमाएं, शुएब अर्नऊद की एक चलाकी चक्र है, मुस्नद अल-इमाम अहमद इब्न हंबल अल-सामिन वल इशरून, यहाँ पर क्या कहते हैं 28वें जिल्द में, वही इसी रिवायत को इस्नाद इसकी हसन है। अच्छा, और ख़ुद भी कहते हैं कि मिश्रा बिन हान किलाहुमा हसनुल हदीस। एक और इसी 28वें जिल्द में एक और सफ़े पे यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसकी सनद में मिश्रा है और मुख्तलफ़ुन फ़ी है, और क्या है जी, बिलखुसूस फ़ी हदीस अन उक़बा ख़ासा मकाल, यानी जब उक़बा से और से नकल कर रहा होगा मिश्रा, तो उस वक्त क्या होगा, इसमें कलाम पाया जाता है, गुफ्तगू पाई जाती है। और आगे फिर वो किसकी बात नकल करता है, इब्न हिब्बान की, कि यार वे अनहु अहदीस व मनाकी ला युताब अलैह, आगे खुद उसकी बात नकल करता है। और फिर देखें यहाँ पर इसी वजह से क्या कहता है, मिश्रा वही समेत तो उक़बा बिन आमिर इस्नादुहु ज़ईफ़, मिश्रा बिन हान लैसा बिज़ाकल कवी वफ़ी अहदीस ही अन उक़बा ख़ास मकाल, कि इसमें ख़ास तौर पर जब उक़बा से ये रिवायत नकल करेगा तो उसमें गुफ्तगू है, वह कमा अशरना इलैहि फ़िल हदीस साबिक़, और जो हदीस साबिक़ से मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो लिहाजा ये कौन सी क्वांटिटी थी, ये कौन सी क्वालिटी थी, और कौन सी जनाब इसके अंदर आपके उलमा ने कहा मुनकर रिवायत है, आपके उलमा ने कहा इसमें ऐसा रावी है कि जो मुनकर रिवायात नकल करता है, जब उस उक़बा से रिवायत नकल करता है, तो फिर ये कहाँ से सही हो गई। अगर आप कहें अलबानी ने इसको सही कहा है, अलबानी का हम आपको दिखा देते हैं। अलबानी क्या करता है, अलबानी कहते हैं लौकाना बादी नबी लकाना उमर, सनद हसन है। वो कहते हैं कि मिश्रा जो है उसका कलाम ऐसा है कि जो रुतबतुल हसन से कम नहीं होगा, उसकी इब्न मईन ने तौसीक की है। फिर कहते हैं इसके लिए दो शाहिद हैं जिसकी वजह से हसन का है, वो क्या है, पहला फलां का और दूसरा फलां का,
اور دونوں کیا ہیں وہو ضعیف وہو ضعیف، اور دو شاہد لے کر آ رہا ہے، وہ شاہد دونوں ضعیف ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے جی یہ حدیث حسن بن رہی ہے، اور وہ جو آ کر اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور جس بندے کو تقویت پہنچا رہے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اہل بیت کے فضائل کی دفعہ آپ لوگوں کو کیوں مروڑ اٹھتے ہیں، اور آگے کو ڈاکٹر زبیر صاحب کو بھی اٹھیں گے اور ایک حدیث کے بارے میں، حدیث مدینہ تو علم کے بارے میں یہ گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کا تفصیل سے الگ سے جواب دیں گے۔ یہ فقط ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم نے ابتدائی اپنا مقدمہ رکھا، چونکہ آگے انہوں نے امیر المومنین کے فضائل بھی بیان کرنے اور عمر کے بھی دیگر فضائل بیان کرنے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کوانٹیٹی کوالٹی کی بات کر رہے تھے وہ ان میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، انشاءاللہ پھر وہ اس کو اس کی دوسری قسط میں ہم مزید آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔